اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ اسلامی بینکنگ میں ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی۔ ہم نے آپ کے سامنے عام کلی قوانین بیان کیے جنہیں اسلامی بینکنگ میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور مروجہ بینکنگ کو ان عام قوانین کے استعمال سے اسلامی کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں خاص فقہی قوانین بیان کر رہے ہیں کہ جنہیں استعمال کر کے مروجہ بینکنگ کو اسلامی بینکنگ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ آج جس قاعدے کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کا عنوان ہے ودیعہ یعنی امانت۔ امانت کا لغوی کیا معنی ہے؟ لغت میں ودیعہ ایسے مال کو کہا جاتا ہے جسے حفاظت کی خاطر کسی دوسرے کے پاس رکھوایا جائے، یعنی امانت۔ کسی دوسرے کے پاس رکھوائے جانے والے مال کو ودیعہ کہتے ہیں، اور اسی مطلب کے پیش نظر کلمہ ایداع استحفاظ یعنی کسی چیز کی حفاظت کرنا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں کی نظر میں ودیعہ کی حقیقت یہ ہے کہ امانت کی حفاظت کے لیے کسی کو نائب مقرر کیا جائے، یعنی میرے پاس ایک قیمتی چیز ہے، میں اس قیمتی چیز کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، کسی دوسرے شخص کو جو امین ہے، خاص شرائط کا حامل ہے، میں یہ اپنی قیمتی چیز حفاظت کی خاطر اس شخص کے سپرد کرتا ہوں اور اس حفاظت کے عوض میں اسے کچھ رقم عطا کرتا ہوں۔ یہ ہے امانت اور ودیعہ کا کنسپٹ۔ ودیعہ کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی اعتبار سے بھی اکثر شیعہ فقہا عقد ودیعہ کو امانت اور مال کی حفاظت کے لیے نائب لینے کے معنی میں بیان کرتے ہیں۔ ودیعہ کی خصوصیات کیا ہیں؟ خصوصیات میں ہم نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی بیان کیا کہ عقود دو طرح کے ہیں، عقد جائز ہیں اور عقد لازم ہے۔ عقد جائز ایسے عقود کو کہا جاتا ہے جسے جب چاہے فسخ کیا جا سکتا ہے، لیکن عقد لازم ایسا عقد ہے کہ جسے دل بخواہی طور پر فسخ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ طرفین ایک دوسرے کی رضامندی کے بغیر اسے فسخ نہیں کر سکتے۔ اس مقدمے کے پیش نظر شیعہ فقہا نے ودیعے کے معاہدے کو جائز معاہدوں میں سے شمار کیا ہے، یعنی عقد ودیعہ ایک ایسا عقد ہے کہ جسے جب چاہیں اسے فسخ کر سکتے ہیں، لہٰذا عقد ودیعہ کو جب چاہے فسخ کیا جا سکتا ہے اور صاحب مال کو اس کا مال واپس کر سکتے ہیں۔ ودیعے کی شرائط کیا ہیں؟ امانت جمع کروانے والے کے لیے اور امانت وصول کرنے والے کے لیے، دونوں افراد کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، عاقل ہونا ضروری ہے۔ سفیہ شخص نہ تو امانت جمع کروا سکتا ہے نہ ہی امانت وصول کر سکتا ہے، لہٰذا اگر کوئی عاقل کسی سفیہ شخص تک کوئی چیز پہنچا دیتا ہے، کسی بچے کو کوئی چیز دے دیتا ہے، تو یہاں اس وصول کرنے والے کی بچے کے ولی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو اٹھائے اور واپس اس شخص تک پہنچا دے کہ جس نے اس بچے کو وہ چیز دی ہے۔ اسی طرح دیوانے یا بچے کے پاس امانت نہیں رکھوائی جا سکتی۔ امانت وصول کرنے والے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ شخص امین ہو۔ جب کوئی کسی سے ودیعہ قبول کر لے تو اس کا امین ہونا خود بخود ثابت ہو جاتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص آپ کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر لے کر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس شخص کے نزدیک امین ہیں، لہٰذا آپ اس چیز کی خسارت کے ذمہ دار ہوں گے، اس چیز کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے اس چیز کی حفاظت میں کوتاہی برتی تو آپ کو یہ چیز اس کو نئی خرید کے اس تک پہنچانی ہوگی، لیکن اگر آپ نے اس میں کوتاہی نہیں برتی اور وہ چیز تلف ہو گئی قدرتی آفات کی وجہ سے یا غیر ارادی طور پر، تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ ارادے و اختیار سے امانت کو قبول کرنا یہ امانت وصول کرنے والے کی ایک مزید شرط ہے، یعنی یہ شخص اپنی مرضی سے اس کو وصول کرے، اس پر مسلط نہ کی جائے۔ اگر کوئی شخص آپ کے پاس کوئی چیز رکھوا جاتا ہے اور آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے تو یہ ودیعہ میں شمار نہیں ہوگی۔ ابھی آپ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، وہ آپ کے گھر میں کسی چیز کو رکھ گیا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں، آپ اس کو تسلیم نہیں کر رہے، لہٰذا آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔
اگلا مسئلہ یہ ہے کہ امانت جمع کروانے والا جو ہے اس کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنے مال میں تصرف کا اختیار رکھتا ہو، یعنی محجور نہ ہو، یعنی حکومت نے اسے اپنے اموال میں تصرف سے منع نہ کیا ہو، ممنوع تصرف نہ ہو۔ اگر کوئی شخص اقتصادی معاملات میں دیوالیے پن کا شکار ہو چکا ہے، لہٰذا اس کے پاس جو کچھ بچا ہے وہ اس کو لوگوں سے اور دینداروں سے مخفی کرنے کے لیے اور چھپانے کے لیے کسی دوسرے کے پاس امانت کے طور پر رکھ دے، تو چونکہ یہ شخص خود کسی کا مقروض ہے، دیوالیہ ہو چکا ہے، تو ایسے فرد کو معمولاً حکومتی عناصر جو ہے یا حکومتی مشینری جو ہے وہ ممنوع تصرف کر دیتی ہے۔ یہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا، اپنے مال کو فروخت نہیں کر سکتا، کسی کے پاس امانت نہیں رکھوا سکتا، لہٰذا ایسے شخص کی امانت بھی وصول نہیں کی جا سکتی۔ مال امانت کے لیے یہ ہے کہ وہ مال حرام نہ ہو، یعنی شراب کی بوتلوں کو امانت کے طور پر نہیں رکھوایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے جوئے کے آلات اور ابزار اور اس طرح کی چیزوں کو بھی امانت کے طور پر نہیں رکھوایا جا سکتا۔ عقد امانت کے لیے خود صیغے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مدت امانت کو آپس میں باہمی طور پر رضامندی کے ساتھ طے کر لینا چاہیے اور مکتوب کر لینا چاہیے۔ اگر خاص طور پر آپ کسی ادارے کے اندر، بینک جیسی کسی معتبر جگہ پر اس کو جمع کروا رہے ہیں تو باقاعدہ ایک ایگریمنٹ کے تحت جمع کروانا چاہیے کہ کتنی مدت تک یہ مال بینک کے پاس امانت کے طور پر محفوظ رہے گا، اور اس امانت کے عوض میں آپ نے کتنی مقدار میں رقم بینک کو ادا کرنی ہے۔ یہ اس کے کلی احکام ہیں۔ ابھی ہم آپ کے سامنے امانت کے مخصوص احکام کو بیان کرتے ہیں۔ اگر عقد ودیعہ اور امانت کا معاہدہ اور ایگریمنٹ دو افراد کے درمیان ہو جاتا ہے تو اپنی تمام شرائط کے ساتھ اس ایگریمنٹ کے انعقاد کے بعد اس کے آثار اس معاہدے کے اوپر مرتب ہوں گے۔ آثار کیا ہے؟ یعنی ودیعہ قبول کرنے والا مال ودیعہ میں تصرف نہیں کر سکتا مگر یہ کہ اس تصرف کے لیے وہ صاحب مال سے اجازت لے۔ مال ودیعہ کو ایکسپٹ کرنے والا مال ودیعہ کی حفاظت کا ضامن ہے، لیکن اگر اس نے کوئی کوتاہی کی اور کوتاہی کے نتیجے میں وہ مال تلف ہو جائے تو وہ اس کا ضامن ہے، اسے وہ مال رد کرنا ہوگا۔ لیکن اگر اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے تو وہ اس مال کا ضامن نہیں ہے، قدرتی آفات کے نتیجے میں وہ مال تلف ہو گیا۔ ہم عقد ودیعہ اور امانت کے بینکنگ احکام آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ اسلامی بینکنگ میں عقد ودیعہ کو باقاعدہ طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی اسلامی بینک عقد ودیعہ کو استعمال کرتے ہوئے لاکرز قائم کر سکتے ہیں، اور وہ تمام سہولیات جو مروجہ بینکنگ انہی لاکر پر اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں، اسلامی بینک بھی انہی سہولیات کو اپنے اکاؤنٹ ہولڈر کو فراہم کر سکتے ہیں۔ یعنی عقد ودیعہ کے تحت اکاؤنٹ ہولڈر کے سپرد ایک لاکر کیا جا سکتا ہے، جس لاکر میں وہ اپنی قیمتی اشیاء کو حفاظت کے طور پر رکھ سکتا ہے، لیکن بینک کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس چیز کو امانت کے طور پر ان لاکرز میں محفوظ رکھ رہا ہے اور کیا چارجز اس نے وصول کرنے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم مسئلہ پیش آتا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر قدرتی آفات یا چوری چکاری کے عوض میں یہ امانات جس میں بینک نے کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتی ہے، اگر یہ لاکر سے چوری ہو جاتی ہیں یا تلف ہو جاتی ہیں تو فقہی اعتبار سے بینک اس کا ذمہ دار نہیں ہے، چونکہ بینک نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔ لیکن اگر ضمن عقد ودیعہ یہ شرط کر لی جائے کہ بینک اس معاوضے کے بدلے میں ان حفاظت شدہ اشیاء کو انشورنس کرے گا اور ان کی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا، تو اس بنیاد پر چونکہ بینک نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ کے تحت بینک اس کا ذمہ دار ہے، لہٰذا اگر امانت شدہ اشیاء بینک کے پاس تلف ہو جاتی ہیں تو بینک ان امانت شدہ اشیاء کا ذمہ دار ہوگا اور اسے وہ واپس کرنی ہوگی، لہٰذا انشورنس کی جائے گی۔ یہ وہ تمام احکام ہیں کہ جنہیں ہم تفصیل کے ساتھ بینکنگ مسائل میں عقد ودیعہ اور امانت کے مسائل کو جب بیان کریں گے تو تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔